والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ ان میں سب سے اہم جز وہ نمبر 1 اعتقادات ہے، اور اعتقادات میں بنیادی اعتقادات اور بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ربوت اور رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت، قیامت۔ ہم اعتقادات میں سے عقیدہ توحید پر گفتگو کرتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق 3 باتیں قابل فہم ہیں، یعنی 3 باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی طور پر 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ قدیم ہے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی جب کوئی شخص پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، وفات 597 ہجری، دفع و شبہ تشبیہ میں فرماتے ہیں: اللہ تعالی لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولیس بمتحرک ولا ساکن ولا یدرک الاحساس۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ طویل ہے، نہ عریض ہے، نہ کسی مکان میں اتر کر ان کو بھر سکتا ہے، نہ کسی مکان میں اتر کر اس کو بھر سکتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ میں سے کوئی خاص جہت ثابت ہے، نہ ہی وہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے، نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محسوس کیا جانا کا معنی کہ اس کی ذات کا احاطہ کریں، احساس اس کی ذات کا ادراک کر لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی متحرک ہے، نہ ساکن ہے، اور نہ ہی احساس اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر اعتبار سے ادراک کر سکتا ہے۔ یہاں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے چند ایک الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو ان کا مطلب سمجھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جسم کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1391 ہجری، احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں: المرکب من جزئین فصاعدا، 2 یا 2 سے زائد
سے اجزاء سے مرکب چیز کو جسم کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد اجزاء سے جو چیز بنے اسے جسم کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا جوہر، اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں۔ جوہر کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بذاتہ ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ، ہر وہ ممکن چیز جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ نمبر 3 کا اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں۔ عرض کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر، ہر اس ممکن چیز کو عرض کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان کا معنی کیا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں التمکن عبارت عند نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم او متحقق یسمونہ المکان، تمکن سے مراد ایک بعد کا دوسرے بعد میں سرایت کرنا، خواہ وہ دوسرا بعد متوہم ہو یا متحقق ہو، اسی بعد کا نام متکلمین مکان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جہات ستہ میں سے کسی خاص جہت میں بھی نہیں، پاک ہیں اس سے بھی۔ جہت کا معنی مشہور لغوی سید مرتضیٰ بلگرامی وفات 1205 ہجری رحمہ اللہ تعالی تاج العروس میں فرماتے ہیں الجہت الناحیت والجانب، جہت ایک سمت اور کنارے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص آیت نمبر 1۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے، سورہ حدید آیت نمبر 2 هو الاول والآخر۔ یہاں بطور فائدہ یہ واضح نشین فرما لیں، اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں، اول حقیقی، اول اضافی، آخر حقیقی اور آخر اضافی۔ یہاں اول حقیقی اور آخر حقیقی مراد ہے۔ اول حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو سکتا ہو، اور اول اضافی جس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہو، آخر حقیقی جس کے بعد کوئی نہ آ سکتا ہو، آخر اضافی جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو۔ الدر المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی وفات 911 ہجری سورۃ النور آیت نمبر 26 کے تحت فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ سے برات کا قصہ سنوں، اپنی برات کو بیان فرمائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لقد حجرنی القریب والبعید، مجھے قریب اور دور والے حتیٰ کہ گھر کی بلی نے بھی یوں لگتا کہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ واقعہ ایسا تھا کہ نہ کھانا میرے سامنے آتا، نہ پانی، نہ کوئی مجھے کھانا دیتا نہ پانی دیتے، نہیں کھانا پینا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں سوئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا حزینۃ مما ذکر الناس، یہ لوگوں کی باتوں سے بہت غمزدہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو،
میں چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ختم فرما دے گی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ یا سابغ النعم و دافع النقم و یا فارج الغمم و یا کاشف الظلم یا عادل من حکم یا حسیب من ظلم و یا ولی من ظلم یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت۔ اصل میں یہ لفظ میں بطور استدلال کے لانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر موجود ہیں، یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت یا من لہ اسم بلا کنیہ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا قالت فانتہبت وانا ریانۃ شبعانۃ وقد انزل اللہ من فرجی۔ فرماتی ہے میں اس حالت میں نیند سے بیدار ہوئی کہ یوں لگتا تھا کہ بھوک بھی نہیں اور پیاس بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم ہونے کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانے اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے عدم، اللہ تعالیٰ کے لیے عدم سے وجود میں آنے کے لیے ایک راستے میں کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو وجود ملا، یا عدم سے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج تھے، وہ ضرورت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو وجود ملا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ الصمد، سورہ اخلاص، اور صمد کا معنی علامہ نسوی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد و یحتاج الیہ کل احد، جو دنیا میں کسی کا، اس کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو احتیاج سے پاک ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، توحید باری تعالیٰ 3 باتیں پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولا یدرک الاحساس۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان ہے۔ میں بڑے اختصار سے بنیادی گفتگو کر رہا ہوں۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق دوسری چیز صفات باری تعالیٰ۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ نمبر 1 محکمات۔ صفات محکمات وہ ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہو، اس میں کوئی تعویل وغیرہ کی ضرورت نہ ہو، جیسے سمع، بصر، علم، قدرت۔ صفات متشابہات کہ جس کے معنی غیر واضح ہوں، جس کے معنی مبہم ہوں، عقل انسانی کی رسائی وہاں تک ممکن نہ ہو، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید، عین، وجہ وغیرہ۔ تو صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات محکمات، نمبر 2 صفات متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہوں۔ صفات ذاتیہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکیں، ان کو الصفات بھی کہتے ہیں،
اور یہ 7 ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ اب دیکھو، صفت حیات کے ساتھ اللہ متصف ہے، اس کی ضد موت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ حیٌ تو ہیں، میت نہیں ہو سکتے۔ علم کی صفت کے ساتھ متصف ہے، اس کی ضد جہل کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ علیم تو ہیں، جاہل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ضد عجز کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قدیر اور قادر تو ہیں، لیکن عاجز نہیں ہیں۔ اسی طرح ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہیں، لیکن صفت ارادہ کی ضد عدم ارادہ، یعنی متحیر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ متردد ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمع کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہیں، لیکن اس کی ضد سمٌ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمیع تو ہیں، سمم نہیں ہو سکتے۔ سمیم صاد کے ساتھ سمیم نہیں ہو سکتے، بہرا۔ اسی طرح بصر اللہ تعالیٰ صفت کے ساتھ متصف ہیں، لیکن بصر کی ضد عامی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ بصیر تو ہیں کہ دیکھتے ہیں، اعمیٰ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کلام اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متصف ہیں، متکلم ہیں۔ کلام کی ضد بکمن کے ساتھ متصف ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو بکمن کہیں، الیاذ باللہ، ہرگز نہیں۔ یہ 7 صفات ایسی ہیں جو قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 صفت حیات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ نمبر 2 علم، قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 29، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نمبر 3 قدرت، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک بات درمیان میں سمجھ لیں، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی جب یہ سوال کیا جائے کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال کس چیز کے بارے میں ہے۔ کہیں واجب کو ختم کرنے کی بات تو نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ واجب کو ختم کرنے پر قادر ہیں، یا کہ محال کو وجود دینے کی بات تو نہیں ہو رہی کہ محال کو وجود دینے پر قادر ہیں۔ یہ سوال لغو اور فضول ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ واجب اور محال میں اپنے ماسوا کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب واجب ہے تو اس کا مطلب اس پر فنا کا امکان ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے، واجب کا معنی یہ ہے۔ اور محال کا مطلب اللہ نے محال کو بنایا ہی ایسی ہے کہ اس میں عدم محال کی کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے۔ قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ ہرگز نہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ باقی واجب اور محال کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود، میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات باب الواب میں فرماتے ہیں، واجب الوجود هو الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا۔ واجب الوجود وہ ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ محال کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں، المحال ما یمتنع وجودہ فی الخارج۔ محال وہ ہے کہ جس کا ہونا ناممکن ہو۔ یہاں بطور فائدہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ محال کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محال عقلی،
جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، جیسے ایک چیز پانی بھی ہو اور آگ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز گرم بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو بیک وقت، یہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز روشن بھی ہو اندھیرا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، محال شرعی، جس کا وقوع شرعاً ناممکن ہو، یعنی شریعت اس کے وقوع کو تسلیم نہ کرے، جیسے شریعت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام میں 2 بہنوں کا بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں آنا۔ نمبر 3، محال عادی، وہ چیز کہ جس کا وقوع عادتاً محال ہو، یعنی عام طور پر لوگوں میں اس کی عادت نہ ہو، روٹین نہ ہو، عام طور پر ایسا نہ ہوتا ہو، جیسے ایک شخص 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے، یہ شریعت کے خلاف بھی نہیں، عقل کے خلاف بھی نہیں، لیکن یہ عادت اور عرف کے خلاف ہے۔ ممکن کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات پہ فرماتے ہیں، لا یقتضی شیئا من الوجود والعدم، ممکن وہ ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں، اسے کہتے ہیں ممکن۔ تو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کے بارے میں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ۔ قرآن کریم سورۃ البروج آیت نمبر 16، فعال لما یرید۔ نمبر 5 سمع، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، واللہ سمیع علیم۔ نمبر 6 بصر، قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 19، انہ بکل شیء بصیر۔ نمبر 7 کلام، قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 144، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، وہ ازل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، اور کلام ہوتا ہی اصل میں کلام نفسی ہے۔ کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، معروف شعر ہے، آپ نے سنا ہے۔ کلام اصل میں وہی ہے جو دل کے اندر ہے، اور زبان اس کلام نفسی پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات بطور فائدہ کے سمجھیں، کلام نفسی کو کلام مخلوق تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ الفاظ اور حروف کا لباس عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کلام نفسی بھی قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو مخلوق تک پہنچانے کے لیے لباس عطا فرماتے ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ ہاں، مخلوق کا پڑھنا، مخلوق کا لکھنا یہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، جو کلام نفسی ہے، وہ قدیم ہے۔ مخلوق کا پڑھنا اور لکھنا یہ حادث ہے، دونوں میں فرق سمجھیں۔ اور یہاں بطور فائدہ تیسری بات اور سمجھ لیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا وجود، ایک ہے صفت کلام کا ظہور۔ صفت کلام کا وجود الگ ہے، صفت کلام کا ظہور الگ ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھیں گے تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں تو اللہ کی صفت کلام بھی ہمیشہ سے ہے، وہ صفت کلام کا وجود ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق سے کلام کرتے ہیں تو صفت کلام کا ظہور ہوتا ہے۔ وجود الگ چیز ہے، ظہور الگ چیز ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ مثال سے پاک ہے، لیکن میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں کہ جب تک مثال نہ دوں بات سمجھانی ممکن نہیں ہے۔ ایک قاری صاحب صفت قرات سر متصف ہے لیکن خاموش بیٹھے ہیں، اب بھی وہ قاری ہیں۔ ان کے جی میں قرآن کریم ہے، دل و دماغ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور حروف بھی ہیں، وہ کلام نفسی ہے۔ لیکن جب وہ
قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب وہ خاموش ہوتے ہیں صفت قرات کے ساتھ متصف تب بھی ہیں، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اب صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جب قاری قرآن خاموش ہو صفت قرات کا وجود تب بھی ہے، جب وہ پڑھنا شروع کریں تو اب صفت قرات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ان کی صفت کلام بھی قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ ہاں جب اللہ مخلوق کو خطاب فرماتے ہیں اور اس وقت اس صفت کلام کا ظہور ہوتا ہے تو صفت کلام کا ظہور الگ چیز ہے اور صفت کلام کا وجود الگ چیز ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی حالت ہے۔ صفت خلق کے ساتھ اللہ متصف ہیں، جب مخلوق نہیں تھی تب بھی خالق تھے، لیکن جب مخلوق کو پیدا کیا تو صفت خلق کا ظہور ہوا، تو صفت خلق کا وجود الگ چیز ہے اور صفت خلق کا ظہور صفت خلق کا وجود الگ چیز ہے اور صفت خلق کا ظہور الگ چیز ہے۔ چوتھی بات بطور فائدہ، قدیم کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 841 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ الْقَدِيمُ عَلَى الْمَوْجُودِ الَّذِي لَيْسَ وُجُودُهُ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ۔ قدیم کا معنی وہ جو ہمیشہ سے ہو، جس پہ کبھی عدم نہ آیا ہو، اسے کہتے ہیں قدیم جو ہمیشہ سے ہو۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی وفات 841 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں الحادث ما یکون مسبوقا بالعدم۔ حادث سے مراد ایسی چیز ہے جو پہلے نہ ہو اور ان کو بعد میں وجود ملے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ صفات فعلیہ یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں، لیکن ان صفات کا وقوع اللہ پر نہیں، اللہ کے غیر پر ہو۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ موصوف ہے، جیسے احیاء، اللہ تعالیٰ صفت احیاء کے ساتھ موصوف ہو کر محیی ہے، اور احیاء کی ضد اماتہ، اللہ تعالیٰ صفت اماتہ کے ساتھ موصوف ہو کر ممیت بھی ہیں۔ لیکن احیاء اور اماتہ، امات و یمیت و اماتتن، اس کا وقوع اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ محیی ہیں لیکن حیات مخلوق کو دیتے ہیں، اللہ ممیت ہے لیکن موت کا وقوع مخلوق پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اعز یعز اعزازن، اللہ معز ہیں، اذل یذل اذلالا، اللہ مذل ہیں۔ تو اللہ صفت اعزاز کے ساتھ موصوف ہو کر معز بھی ہیں، اس کی ضد صفت اذلال کے ساتھ موصوف ہو کر مذل بھی ہیں، لیکن ذلت اور عزت کا وقوع اللہ کے غیر یعنی مخلوق پر ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے، آپ نے کہا صفات کی دو قسمیں، محکمات، متشابہات۔ پھر محکمات دو قسمیں ہیں، محکمات کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ آگے متشابہات کی قسمیں بھی آ رہی ہیں، لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جو محکمات بھی نہیں اور متشابہات بھی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مثلا حکیم خبیر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ابھی آپ اس کو صفت متشابہ تو نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ان کا لغوی معنی بھی معلوم ہے، مراد شرعی بھی معلوم ہے۔ صفت محکمہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے محکمہ کی دو ہی قسمیں بیان کی ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ۔ نے یہ اور صفات ذاتیہ آپ نے ساتھ بیان کی ہیں، اس میں صفت خبیر ہے ہی نہیں، صفت حکیم نہیں ہے۔ اور صفات فعلیہ کہ ان کے غیر کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہو سکے، اس کے ضد کے ساتھ موصوف ہو سکے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم تو ہیں، الیاذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکیم نہ ہوں، خبیر تو ہے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باخبر بھی نہ ہوں۔ تو بعض صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، قرآن کریم میں ہیں، اور محکمات اور متشابہات کسی کے اندر بھی نہیں آ رہی۔ ان صفات کو کس میں رکھا جائے گا؟ جواب،
یہ جو ہم نے کہا صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ یہ صفات ذاتیہ جو سات ہیں یہ صفات ہیں، باقی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی جو متشابہہ بھی نہیں ہوں گی اور صفات محکمہ فعلیہ بھی نہیں ہوں گی، وہ صفات محکمہ ذاتیہ کے تحت داخل ہو جائیں گی۔ جیسے حکیم، یہ صفت علیم کے تحت داخل ہے، خبیر صفت علیم کے تحت داخل ہے۔ تو یہ صفات ذاتیہ صفات ہیں، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ صفت ذاتی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہوگی ان صفات کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں دو فائدے بہت اہم ہیں جو سمجھ لینے چاہیے۔ نمبر ایک، صفات باری تعالی قدیم ہے، جیسے ذات باری تعالی قدیم ہے، یعنی جب مخلوق نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم۔ جب مخلوق نہیں تھی اللہ تعالیٰ تب بھی خالق تھے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اب بھی خالق ہے، مخلوق فنا ہوگی اللہ تعالیٰ تب بھی خالق ہوں گے۔ تو صفت خلق ہمیشہ سے ہے۔ باقی یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کسی صفت کا وجود الگ چیز ہے اور صفت کا ظہور یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا یہ مخلوق کے وجود پر موقوف نہیں ہے، مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ تب بھی خالق تھے۔ ہاں صفت خلق کا ظہور مخلوق کے وجود کے ساتھ ہوا ہے، تو وجود صفت الگ ہے، ظہور صفت الگ ہے۔ دوسری بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے دو چیزوں کے مفہوم کا ہر اعتبار سے مصداق ایک ہو، اسے عین کہتے ہیں، اور ایک چیز دوسری کے بغیر ہو سکے اسے غیر کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی عین نہیں، کیوں؟ صفت ذات سے ایک زائد چیز ہوتی ہے، عین نہیں ہوتی، تو عین بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور غیر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غیر کا مطلب ہے ایک چیز دوسری کے بغیر ہو سکے۔ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، صفت ہو اور موصوف نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور اللہ کی صفت نہ ہو، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں۔ اگر اللہ کو بغیر صفت کے مانے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بغیر صفت کمال کے معنی یہ عیب ہے، اللہ کی ذات عیوب سے پاک ہے۔ اس لیے صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات عین بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی غیر بھی نہیں۔ صفات متشابہات کی اقسام، میں نے بتایا کہ صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں، محکمات، متشابہات۔ محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، اور صفات متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر دو، معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر ایک، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، جن کا لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات الف، لام، میم، نون، ہا، میم۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے تو یہ اللہ کی صفات ہے، لیکن ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں اور مراد شرعی بھی معلوم نہیں۔ ان صفات کو متشابہ من کل الوجوہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو لیکن مراد شرعی معلوم نہ ہو، جیسے استوا علی العرش، استوا کا معنی لغوی معلوم ہے، اللہ کا معنی لغوی معلوم ہے، العرش کا لغوی معنی معلوم ہے، لیکن جب قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، تو اس کی مراد معلوم نہیں۔ اسی طرح یدن، عین، وجہ، ساق، یہ کلمات ان کا لغوی معنی معلوم ہے،
لیکن جب اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب مراد کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ تو دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے، مراد شرعی معلوم نہیں۔ متشابہ کی اس قسم کو متشابہ من بعض الوجوہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یدن، عین، وجہ، ساق وغیرہ جو کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ عام طور پر کسی صفت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے، مخلوق کے لیے عام طور پر کسی عضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ الفاظ کلمات قرآن کریم کے اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہوں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں 3 نظریات اور 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف متقدمین اہل سنت والجماعت کا۔ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، ہم ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ پاک مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، التفویض ما تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات۔ امام زین الدین قاسم بن قطلو بغا السودونی الجمالی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 879 ہجری، حاشیہ علی المسایرہ للقطلبغاء میں فرماتے ہیں وقال سلفنا فی جملۃ المتشابہ نؤمن به ونفوض تأویلہ الی اللہ تعالی ما تنزیہہ عما یوجبہ التشبیہ والحدوث۔ ہمارے سلف حضرات تمام متشابہات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان صفات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے پاک ہیں جن سے تشبیہ اور حدوث ثابت ہوتا ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں وعلماء السنت بعد اجماعہم علی ان معانیہ الظاہرہ غیر مرادۃ ذہبوا مذہبین، احدہما مذہب السلف وہو الایمان بما اراد اللہ سبحانہ وتفویض علمہا الیہ تعالی ما تنزیہ عن التجسم والتشبہ۔ علماء اہل سنت اس بات پر اجماع کرنے کے بعد کہ ان الفاظ کا ظاہری معنی مراد نہیں 2 موقف رکھتے ہیں۔ ایک موقف علماء سلف کا ہے کہ ان صفات سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھنے اور مشابہ ہونے سے پاک ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے موقف میں بنیادی طور پر یہ 6 باتیں آئیں۔ نمبر 1، ان کلمات سے مراد اعضائے جسم نہیں۔ نمبر 2، یہ کلمات صفات ہیں۔ نمبر 3، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں۔ نمبر 4، ان کلمات متشابہات کی حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں۔ نمبر 5، ہم ان کلمات کے معنی اور مفاہیم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 6، ان کلمات کے جو معنی بھی ہوں وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ 6 امور ہیں جو متقدمین اہل سنت والجماعت کے موقف کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری، الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین فولو صفات
ولا يقال ان يده قدرته و نعمته لأن فيه ابطال الصفة وهو قول اہل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا کیف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وجہ، ید اور عین کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، کیونکہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے، یعنی صفت والا معنی ختم ہو جائے گا، اور یہ قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ید اس کی صفت بلا کیف ہے۔ یہاں اس عبارت کو بہت اچھی طرح سمجھیں، بہت وضاحت کی ضرورت ہے، میں کھولنے لگوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت یا نعمت کریں گے تو صفت والا معنی باطل ہو جائے گا، لہٰذا ید کا معنی قدرت یا نعمت نہ کریں۔ سوال یہ ہے جب ید کا معنی قدرت یا نعمت کریں گے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت والا معنی باطل کیسے ہو جائے گا؟ سوال ذہن نشین فرما لیں، جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نعمت احسان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت والا معنی کیسے ختم ہوگا؟ صفت والا معنی تو برقرار رہے گا جب ید کا معنی قدرت کریں گے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں ایک بات طے ہے کہ ید عضو نہیں، یہاں جب اللہ تعالیٰ کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں عضو مراد نہیں ہے، کیونکہ عضو ہوتا ہے جسم کا، جب اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو اعضائے جسم سے بھی پاک ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اب اگر صفت ہوگی تو کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، محکمہ متشابہہ۔ صفت محکمہ بھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ صفت محکمہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا معنی بالکل واضح ہو۔ ید کا جو معنی واضح ہے وہ قدرت نہیں، وہ عضو ہے، ہاتھ، اور جب یہ معنی کریں گے تو صفت رہے گی نہیں، صفت محکمہ ختم ہوگی، وہ تو عضو بن گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ صفت متشابہ ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد شرعی بھی معلوم نہ ہو۔ تو جب ید کا معنی لغوی ہاتھ وہ بھی معلوم ہے، اور آپ نے کہا کہ مراد قدرت ہے تو شرعی معنی بھی معلوم ہے، تو مشابہ کی یہ قسم بھی نہ رہی۔ اور دوسری قسم معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہو، شرعی معلوم نہ ہو۔ لغوی معنی ید کا ہاتھ معلوم ہے، اور آپ نے کہا جی مراد قدرت ہے تو شرعی بھی معلوم ہو گیا، تو پھر یہ وہ قسم تو نہ رہی کہ لغوی معنی معلوم ہو لیکن شرعی معلوم نہ ہو، تو متشابہ بھی نہ رہی۔ اس لیے جب آپ ید کا معنی قدرت کر لیں گے تو نہ صفت محکمہ رہے گی اور نہ صفت متشابہہ رہے گی، تو صفت والا معنی باطل ہو جائے گا جب ید کا معنی قدرت کریں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ید کا معنی قدرت نہ کریں، بلکہ یوں کہ ید صفت متشابہہ ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، وَلَٰكِن يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ، ید اللہ کی صفت ہے اور اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، بس یہ ہے خلاصہ، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ متقدمین اہل سنت والجماعت کا موقف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ موقف متاخرین اہل سنت والجماعت، متاخرین اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، یہ کلمات صفات متشابہات ہیں اور ان کے حقیقی معانی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ ہم ان معانی میں درجہ ظن میں مناسب مقام تعویل کرتے ہیں، مثلا ید کا معنی قدرت، عین کا معنی حفاظت اور وجہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کر لیتے ہیں۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں لکھتے ہیں، ومذہب الخلف
تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدہ فی زمانہم بتذلیل المشبہۃ امام المسلمین ففعلوا ذلک حفظا للدین۔ علماء خلف اہل السنت کا موقف یہ ہے کہ ان صفات کی ایسی تعویل کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، کیونکہ خلف کے زمانے میں غلط نظریات عام ہو رہے تھے اور فرقہ مشبہہ عامت المسلمین کو گمراہ کر رہا تھا، تو خلف حضرات نے صفات کی تعویل اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اعتقادات کو فاسد ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ بات کتنی واضح ہے۔ تو وہ متقدمین کا موقف تھا اور یہ متاخرین کا موقف ہے۔ اب یہاں ذرا دو تین باتیں سن لیں۔ ایک بات تو سوال و جواب کے انداز میں سمجھیں۔ ابھی ہم نے الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاعْتِزَالِ کہ آپ ید کا معنی قدرت نہ کریں، نعمت نہ کریں۔ کیوں؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، یہ قدریہ اور معتزلے کا عقیدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے اگر ید کا معنی قدرت کرنا معتزلے کا عقیدہ ہے تو ید کا معنی قدرت متاخرین اہل سنت والجماعت فرما رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا نظریہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاخرین اہل سنت والجماعت بھی ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں۔ تو یا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، قدریہ کا مذہب جو متاخرین لے رہے ہیں، اور یا خدا نخواستہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بات درست نہیں فرمائی۔ میں مزید سمجھانے کے لیے طلباء اور علماء خدمت میں عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ہم جتنی اپنی کتب اکابر دیکھتے ہیں تو اس میں یہی معنی لکھا ہوتا ہے والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو ہمارے اکابر تو تمام ید کا معنی قدرت فرما رہے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت کرنا معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے۔ تو ہمارے اکابر پھر یہ بات کیوں فرماتے ہیں، کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ معتزلہ کا جو نظریہ اور مسلک ہے ید کا معنی قدرت کرنا، وہ درجہ یقین میں ہے، اور متاخرین اور ہمارے اکابر جو ید کا معنی قدرت کرتے ہیں وہ درجہ ظن اور درجہ گمان میں ہے۔ تو متاخرین کا نظریہ ید کا معنی قدرت کرنا درجہ گمان میں ہے، اور معتزلہ کا نظریہ ید کا معنی قدرت کرنا درجہ یقین میں ہے۔ لہٰذا معتزلہ کا مذہب الگ ہے اور ہمارے اکابر متاخرین کا مذہب الگ ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں اب دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، متقدمین اہل سنت والجماعت کا جو ہم نے موقف نقل کیا التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہۃ المخلوقات، یعنی یہ ان آیات کا معنی نہیں کرتے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور متاخرین جو ان کا معنی کرتے ہیں، یہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان اختلاف یہ نزاع لفظی کی حیثیت رکھتا ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، حقیقت کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ متقدمین درجہ یقین میں تعویل کرنے کے قائل نہیں، اور متاخرین درجہ گمان میں تعویل کرنے کے قائل ہیں۔ تو پھر نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی تو نہ ہوا۔ دوسری بات سمجھیں بطور فائدہ کے، ان آیات متشابہات میں بوقت ضرورت تعویل کرنا درجہ گمان میں خود متقدمین اہل سنت والجماعت بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے، بہت سارے اکابرین سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فتح الباری شرح صحیح بخاری باب قول اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ کے تحت فرماتے ہیں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات 68 ہجری، یوم یکشف عن ساقن کا ترجمہ فرمایا عن شدتن، تو ساقن کا معنی شدتن کیا ہے۔ نمبر 2، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء کے تحت فرماتے ہیں، امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ وفات 103 ہجری، استوا کا معنی غلبہ کرتے ہیں۔ وقال مجاہد استوا علی العرش، ان نے بھی معنی بیان کیا ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری، ولیس قرب اللہ تعالی ولا بودہ من طریق طول المسافت وقصرها ولکن علامان الکرامت والحوان۔ امام سے فرماتا ہے جو قیامت کے دن بندہ اللہ کے قریب یا اللہ سے دور ہوگا تو اس کا مطلب مسافت اور فاصلہ نہیں ہے، بلکہ قرب اور بود کا معنی ذلت اور عزت ہے۔ قریب ہونے کا معنی عزت ہے اور دور ہونے کا معنی ذلت ہے۔ اسی طرح غریب القرآن و تفسیرہ، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن یحییٰ بن مبارک اللغوی النحوی رحمہ اللہ وفات 237 ہجری فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوا استوا استولا، استوا استولا، تو متقدمین نے بھی تعبیر فرمائی ہے۔ تیسری بات بطور فائدہ کے سمجھے، متاخرین اہل سنت والجماعت نے جو ان کلمات متشابہات میں تعویل فرمائی ہے اور درجہ گمان میں فرمائی ہے، درجہ ظن میں فرمائی ہے، یہ بھی امت کو مجسمہ اور مشبہہ کے فتنے سے بچانے کے لیے فرمائی ہے۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید المعروف ابن الحمام رحمہ اللہ تعالی وفات 861 ہجری، المسایرہ والمسامرہ لابن الحمام میں فرماتے ہیں حاضت تعویل لحاظ الالفاظ لما ذکرنا من صرف فہم العامت عن الجسمیہ وهو يمكن ان يراد ولا يجزم بارادته۔ ان الفاظ کی یہ تعویل جو ہم نے ذکر کی ہے عوام کی فہم کو عقیدہ جسمیت سے بچانے کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ان الفاظ کا تعویلی معنی مراد لیا جائے اور اس پر جزم اور یقین نہ کیا جائے۔ یعنی یہ جو تعویلات فرمائی ہیں تو یہ درجہ گمان میں کی ہیں اور امت کو مجسمہ کے فتنہ سے بچانے کے لیے کی ہیں۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں ومذہب الخلف تفسیرها بما یلیق به تعالی لاشتہار المذاہب الفاسدۃ فی زمانہم، کہ خلف متاخرین اہل سنت والجماعت نے جو ان کلمات کے معنی بیان فرمائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور میں غلط نظریات بہت عام ہو گئے تھے، ایک وجہ، بتذلیل مشبہۃ عوام المسلمین، اور اس لیے کہ فرقہ مشبہہ عوام مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا، ففعلوا ذلک حفظا للدین، تو ان حضرات نے معنی بیان کیے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ گویا علامہ فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ابن الحمام رحمہ اللہ دونوں یہ بات فرما رہے ہیں کہ متاخرین نے جو تعویل کیا ہے وہ امت کو مجسمہ، مشبہہ، قدریہ، معتزلہ ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے اور ان گمراہ فرقوں سے امت کو اور دین کو محفوظ رکھنے کے لیے تعویل فرمائی ہے، اور وہ بھی درجہ گمان میں فرمائی ہے، درجہ یقین میں نہیں فرمائی۔ بطور فائدہ چوتھی بات یہ سمجھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں متقدمین اور متاخرین، سلف اور خلف، حد فاصل کیا ہے کہ یہ متقدمین ہیں اور یہ متاخرین ہیں، یہ سلف ہیں اور یہ خلف ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال للامام الذہبی مقدمۃ المصنف میں فرماتے ہیں فالحد الفاصل بین المتقدم والمتأخر ورأس سنت 300، 300 ہجری یہ حد فاصل ہے، 300 ہجری سے پہلے متقدمین ہے اور 300 ہجری کے بعد
یہ متاخرین ہیں، 300 ہجری سے پہلے سلف ہیں اور بعد والے یہ خلف ہیں۔ میں اس لیے طلباء علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ہیں، پہلی صدی ہجری کے آدمی ہیں، تو ہم خلف کیسے بن گئے؟ ہمارا تعلق تو اسلاف سے ہے۔ اگر سنی کہلانے کا حق ہمیں ہے، حنفی کہلانے کا حق ہمیں ہے، تو سلفی کہلانے کا حق ہمیں ہے۔ آپ اپنے نام اغیار کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک سوال اور اس کا جواب بہت اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مجسمہ ید کا معنی ہاتھ کریں تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ید کا معنی ہاتھ کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف اصل ہے، یہ خلاف اصل ہے اور غلط ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہوگا۔ تو سوال یہ کہ جب ید کا معنی قدرت کریں گے تو یہ بھی تو خلاف اصل ہے، یہ بھی خلاف اصل ہے۔ ید کا معنی ہاتھ کرنا بھی خلاف اصل، تو ید کا معنی قدرت کرنا بھی خلاف اصل ہے، تو دونوں خلاف اصل ہو گئے۔ تعویل کا فائدہ کیا ہوا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ید کا معنی ہاتھ کرنا بالکل خلاف اصل ایسا ہے، لا اصل لہ ولا بناء لہ، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو جسم اعضائے جسم سے پاک ہے۔ ہاں، ید کا معنی قدرت کرنا اگرچہ کچھ خلاف اصل ہے لیکن کسی درجے میں مطابق اصل بھی ہے، اس لیے کہ ید کا معنی قدرت کر لیں تو قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے، لیکن ید کا معنی ہاتھ کر لیں تو ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اس لیے ید کا معنی ہاتھ کرنا بالکل خلاف حقیقت ہے، جبکہ ید کا معنی قدرت کرنا کسی درجے میں حقیقت کے مطابق ہے اور حقیقت اور اصل کے خلاف نہیں ہے۔